أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے مقرر ہیں، پس تم میں سے جو کوئی بھی ان میں حج کرنا اپنے اوپر فرض کر لے یا لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر حج میں کوئی جنسی رغبت کی بات یا کوئی گناہ کی بات یا کوئی جھگڑے کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، نیکی اور بھلائی کی بات جو کوئی بھی تم کرو گے یا کوئی کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد سفر لے لیا کرو، سفر کا سامان لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى، بہترین جو سامان سفر ہے وہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل والو. صدق اللہ العظیم. اللہ کی توفیق سے یہ جو آیت نمبر 197 ہے، اس کے پہلے حصے پر گفتگو ہو چکی، آخری حصہ اس کا باقی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ سامان سفر لے لیا کرو اور بہترین سامان سفر تقوی ہے، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو. اس آیت اور اس حکم کے پس منظر میں ایک دفعہ پھر وہ جاہلیت کی ایک رسم یا جاہلیت کے حج کا ایک طریقہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اہل یمن تھے بالخصوص، اور تمام جو مکے کے مشرکین تھے وہ بالعموم، ان میں ایک بات یہ پائی جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حج جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا اور کیا جانے والا سفر ہے، تو اس میں انسان کو پورا بھروسہ اللہ کریم کی ذات پر ہونا چاہیے. اب اندازہ کیجئے کہ جاہلیت میں یہ جو تصور ہے یہ کتنا بظاہر خالص تصور لگتا ہے کہ حج چونکہ اللہ کے لیے ہے، لہذا سارے امور وہ اللہ ہی پر بھروسے کے ذریعے سے سر انجام پانے چاہیے. اور اگر کوئی شخص زیادہ سفر لے لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، بلکہ وہ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور ساتھ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے لیتا ہے یا کچھ اس طرح سے. لہذا وہ یہ نہیں لیتے تھے. اور اہل یمن کے بارے میں خاص طور پر روایات میں آتا ہے، وہ کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیوں سامان سفر ساتھ لے کے جائیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے
کہ جس اللہ سے ہم سب کچھ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمیں سامان سفر نہیں دے سکتا، وہ ہمیں کھانے پینے کا جو ہمارا سامان ہے وہ مہیا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک تصور ان کے ہاں پایا جاتا تھا، اور وہ یہ بھی توکل کے نام پر پایا جاتا تھا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ برہنہ حج کیا کرتے تھے، برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور مسجد حرام میں برہنہ طواف کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آلودگیاں لگی ہوتی ہیں، اس میں رزق کی بہت ساری آلودگیاں ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے اور اللہ کے گھر میں اس طرح سے پیش ہوں کہ ہمارے جسم کے اوپر کوئی آلودگی نہ ہو. یہ بھی ایک تصور تھا. اب تصور کی حد تک دونوں خالص تصور معلوم ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہی اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور دین متین اور شریعت کی جو منشا ہے اور شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے اعتبار سے بالکل غلط ہے. لہذا کوئی شخص اگر تقدس کے نام پر، تقوی کے نام پر، خالص ہونے اور خلوص کے نام پر، یا پھر توکل کے نام پر بھی اگر کوئی چیز وہ بنا لے، تو اگر اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ نہیں ہے یا اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ جتنا مرضی بزعم خود وہ اس کو سمجھتا رہے کہ یہ بہت اعلیٰ تصور ہے، وہ تصور کبھی بھی دین کا تصور نہیں ہو سکتا. لہذا حکم ہوا کہ سامان سفر لے لیا کرو، یہ کوئی توکل نہیں ہے، اور یہ باطل تصور ہے توکل کا. وہ روایت تو آپ کے سامنے ہے کہ کسی شخص نے توکل کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. اس طرح اس کے بغیر توکل نہیں ہوتا، یعنی اسباب پورے ساتھ لینے ہیں. توکل کا یہ غلط مفہوم ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو استعمال کیے بغیر میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. یہ توکل کا درست تصور نہیں. پہلے اس کو اسباب کو پورا، جتنے بھی اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں ان کو پورا استعمال کرنا ہے، اور پھر بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے. یہ ہے توکل کا درست مفہوم. تو اس کی نفی کی جا رہی ہے. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے جب جاتے ہو تو سارا سامان ساتھ لے لیا کرو. اس پر مفسرین نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ تزودوا میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کون کون سا سامان لینا. اس میں کھانے پینے کی چیز بھی شامل ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب وہ اہل یمن ساتھ سامان سفر نہیں لیتے تھے تو حج میں جا کر ان کو ظاہر ہے کہ انسان کے تقاضے تو ساتھ ہوتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ دوسروں سے مانگتے تھے، یعنی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیتے تھے، عرفات میں مانگنا شروع کر دیتے، دوسروں سے مدد کی درخواست کرتے تھے. پہلے توکل کے نام پر جاتے تھے، وہاں جا کے وہ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ مانگنا وہ بجائے خود ایک غلط بات ہے کہ آپ وہاں جا کے مانگیں. تو تزودوا کا جو حکم ہے قرآن کا، اس میں وہ ساری ضروریات انسان کی شامل ہیں جو انسان کو معلوم ہو کہ اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی اپنی حاجت کے مطابق یا اس کے اپنے ذوق کے مطابق جتنی بھی چیزوں کی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری کی ساری ساتھ لے لے. یعنی سامان سفر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حج کے مناسک سیکھ لے اور بس اس کے علاوہ اس کو کوئی باقی چیزوں کی طرف وہ کوئی دھیان توجہ نہ دے، بلکہ وہ جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو اس کے زیادہ سفر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی جوان کو لے لے جو اس کی خدمت، جو اس کا خدمتگار. اور اگر وہ یہ نہیں رکھتا، یہ استطاعت نہیں رکھتا، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے خادم کو یا اپنے بیٹے کو یا کسی جوان کو ساتھ لے لے، تو اس کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی، جب یہ حکم آیا تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الزاد والراحلہ. اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو سامان سفر اس کے ساتھ ہو، سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑے گی وہ اس کے پاس ہو، اور دوسرا اس کا جو جانے آنے کا بندوبست ہو، سواری موجود ہو یا جہاز کا کرایہ موجود ہو یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جدید ترین دور میں آنے جانے کا بندوبست موجود ہو. تو یہ دو چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ استطاعت ہے. اور اگر کوئی شخص ضعیف ہے
اور اس کے ساتھ جانے والا کوئی خادم نہیں ہے یا وہ اس بات کی توفیق نہیں پاتا کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو لے جائے، تو اس اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، اور جب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کچھ بہت ساری خواتین جن کے محرم نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محرم نہیں ہے، ہم خواتین کے گروپ میں جا سکتے ہیں اور نہ محرم نہ بھی ہو، تو یہ اس پر بہت سارے مسائل اور بہت ساری بحث ہوتی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ عورت کے زاد سفر میں اس کی استطاعت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، بھلے وہ جتنی مرضی مالدار ہو، جتنا مرضی اس کے پاس سرمایہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ جب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ بعین ہی اگر کوئی ضعیف آدمی ہے تو اس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ پاکستان اور ہندوستان میں بر صغیر کے اندر خاص طور پر یہ ہوتا ہے، جب بوڑھا بابا جی جن کو کوئی کام کرنے کا نہیں ہوتا اور اس کو حج پہ بھیج دیتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ عمر حج کرنے کی ہے۔ بالکل غلط ہے، حج تو جوانی میں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی ضعیف آدمی کو بھیج رہے ہیں تو اس کے ساتھ کسی جوان کو ضرور جانا چاہیے۔ یہ زاد میں شامل ہے، وَتَزَوَّدُوا، قرآن کا حکم ہے کہ زاد سفر ساتھ لے لو، جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس دفعہ حج میں ایک بزرگ تھے پاکستان کے، اتنے ضعیف کہ وہ ان کی یادداشت گم ہو جاتی تھی، وہ کمرے میں جاتے تھے، کمرے سے باہر نکلتے تھے، ان کو یہ بھول جاتا تھا کہ میں کس کمرے سے آیا ہوں، اور وہ کوئی 10 دفعہ گم ہوئے وہاں پہ، اور ہر دفعہ لوگ ان کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود آخری دنوں میں وہ گم ہو گئے، اور جب ہم آئے ہیں تو وہ گم ہی تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ ہمیں نہیں ملے۔ تو ایسا ضعیف شخص جس کی اولاد بھی ہو اور جن کو معلوم ہے کہ ہمارے والد صاحب کی طبیعت ایسی ہے اور وہ ان کے ساتھ نہیں جاتے اور ان کو پھر بھی حج پہ بھیجتے ہیں، تو یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ آپ بغیر زاد راہ تو ان کو بھیج رہے ہیں۔ تو تزودو کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جتنی چیزوں کی، جتنی اشیاء کی ضرورت وہاں پہ پڑ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اشیاء ساتھ ہیں، لیکن آگے ایک روحانیت کی بات قرآن نے کر دی، سبحان اللہ، کہ دیکھیں ظاہری سامان تو ضروری ہے، آپ کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، وہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی، آپ اپنے اخراجات ساتھ لے کے جائیں گے، اور تمام وہ مادی اسباب جو آپ کی احتیاجات میں سے ہیں یا آپ کے ذوق سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کی طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن ان پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ساری توجہ انسان کی اسی طرف ہو جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو اصل چیز آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے نا وہ تو تقوی ہے۔ یعنی جو حج پر جا رہا ہے اس کو بہترین چیز جو قرآن کہتا ہے کہ ساتھ لے کے جانی ضروری ہے سامان سفر میں، وہ ہے تقوی۔ یہ تقوی کس بیگ میں رکھنا ہے؟ بڑے بیگ میں جو جہاز میں جمع کروانا ہے، یا چھوٹے بیگ میں جو ہینڈ کیری کرنا ہے؟ یہ حج کی تربیت میں نا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بڑے بیگ میں یہ چیزیں رکھنی ہیں، چھوٹے بیگ میں یہ چیزیں رکھنی ہیں، تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ تقوی کس بیگ میں رکھنا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی بیگ ہے؟ ہاں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی کا جو بیگ ہے جہاں پہ تقوی رکھنا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اب اپنے دل کو ٹٹولیے، جو شخص حج پہ جانا چاہتا ہے وہ زاد سفر اگر مہیا کرے گا تو اپنے دل کو ٹٹولے کہ کیا اس کے پاس تقوی کی کوئی چیز موجود ہے، کہ وہ ساتھ اس کو چاہیے ہوگا، وہ مینا میں پھرتا ہوگا، عرفات میں پھرتا ہوگا، مزدلفہ میں پھرتا ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، اس کو ہر موقع پہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ یہ تصور کبھی ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے اندر یہ جو تقوی نام کی ایک سپرٹ ہمیں بتائی گئی ہے، ایک یہ جو جذبہ بتایا گیا ہے، ایک جو روحانی چیز بتائی گئی ہے، یہ ساری کی ساری عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی عبادت وہ تقوی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور تقوی اصل میں احساس کا نام ہے کہ اسی احساس کے ساتھ ہر بندگی ہوگی، اور وہ احساس کیا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی، اور کوئی ایسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن سکتی۔ ہر دم نیکی کرنے کا احساس اور ہر دم برائی سے بچنے کا احساس، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کا احساس اور ہر
چھوٹی سے چھوٹی نیکی حاصل کر لینے کا احساس اگر یہ موجود ہے، اور ہر لمحہ انسان یہی سوچتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھا ہے، وہ خلوت میں ہے، وہ جلوت میں ہے، سفر کر رہا ہے، وہ منا میں ہو، وہ طواف میں ہو، وہ عرفات میں بیٹھا ہو، اگر تو اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور میں نے اپنے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اگر اس مقصد کے تحت وہ جا رہا ہے کہ میں اللہ کا واقعتاً صحیح غلام بن کے واپس آؤں، اس طرح اگر وہ جا رہا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس زاد سفر موجود ہے۔ اور اگر یہ جذبہ موجود نہیں ہے تو پھر زاد سفر بھی کوئی نہیں۔ اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور اینالائز کرنے کے لیے کہ ہمارے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹوٹکا بتایا غنیۃ الطالبین کے اندر، کہ آدمی نے اسیس کرنا ہو کہ میرے پاس یہ سامان میں تقوی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو اسیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر ایک تجربہ کرو، خاموشی سے بیٹھو اور یہ سوچو کہ لو جعل ما فی قلبک علی طست، کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اگر ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، ایک تھال میں رکھ دیا جائے، اور اس تھال کو پھر پورے بازار میں گھمایا جائے، فیطاف بہ فی السوق، اس کو پورے بازار میں گھمایا جائے، ساری دنیا دیکھے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل کی تمنائیں، امیدیں، آرزویں، خواہشیں، منصوبے، سارے کے سارے جو دل میں ہیں وہ سارے ایک پلیٹ میں ہوں اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو، بازار کے اندر اس کو گھمایا جائے، فرمایا لم تستحی من شیء مما علیہ، اگر تمہیں ذرہ بھر بھی شرم محسوس نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دل میں کیا ہے، اگر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور اگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں، میرے دل کی باتیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی حالت ہمارے دل کے اندر پھر وہ ایسی ہی ہے جتنی ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے دل کی باتیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، سوائے اللہ کے اور اس انسان کے جس کا دل ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات وہ دلوں کا حال جانتی ہے، لہذا حج کی تیاری میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کی تیاری میں سب سے بہترین سامان جو ساتھ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان باقی بیگ بھی تیار کرے، اس بیگ کو بھی تیار کرے، اور جب تک یہ بیگ تیار نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ قرآنی حکم تزودوا کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اس کا ایک لفظی مفہوم بھی مفسرین نے لیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے پس منظر عرض کیا کہ لوگ نحن المتوکلون کہہ کے کہ ہم تو متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہمیں سامان ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی وہ خود ہی کرے گا، ہماری ساری احتیاجات کا بندوبست وہ خود کرے گا، یہ سمجھ کے وہ لوگ چلے جاتے تھے، تو وہاں جا کے جب ضرورت پڑتی تھی تو ان کو پھر مانگنا پڑتا تھا، دوسروں کی طرف دیکھتے تھے جن کے پاس وہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر اس کو لغوی معنوں میں لیں تقویٰ کو، وہ اصطلاح جو اسلام کی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، ان معنوں میں نہ لیں، تقویٰ کو صرف لغوی معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ایسی کیفیت جب تم اپنا سامان تمہارے پاس ہوگا تو پھر تم لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ گے، کہ پھر اس تقویٰ کا معنی مطلقاً معنی تو بچنا ہوتا ہے، وقاء یقی سے ہے بچنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم لوگوں سے مانگتے ہو اور تمہیں مانگنا پڑتا ہے اس سے تم بچ جاؤ گے اگر تم سامان سفر ساتھ لے کے جاؤ گے۔ تو اپنا سامان ساتھ ہونا چاہیے، وہ دل کے بیگ کی چیز ہو، وہ ہینڈ کیری کی چیز ہو، وہ لگیج کی چیز ہو، بڑے بیگ کی چیز ہو، جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری آپ ساتھ لے کے جائیں، یہ قرآن کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا۔ چاہے کسی بھی بنیاد پر مشرکین مکہ نہیں لے کے جاتے تھے ساتھ، اپنے ذاتی جو خود ساختہ ان کے تصورات تھے، بذام خود وہ اپنے آپ کو متوکلون کہتے تھے، یا پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلوص کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ایسی کیفیت میں جائیں، لیکن چاہے جتنا مرضی اچھا جذبہ ہو، دین اس چیز کا نام ہے جس کا حکم اللہ کریم فرمائیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائیں، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب دیکھیں پھر اس کی یعنی مقرر حکم ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بات ہو گئی کہ بہترین جو سامان سفر ہے وہ تقویٰ ہے، ساتھ دوبارہ تاکید ہے، وہ تو ایک بیانیہ انداز ہے نا کہ بہترین سامان سفر تقویٰ ہے، اس کو لے کے جانا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پورے حج کے سفر کے دوران،
پوری زندگی کے دوران، اور تمام عبادات کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے ڈرتے رہو، واتقونی یا اولی الالباب، اگر عقل ہے تو مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے کہ یہ اپنے لیے کیا کیا سامان لے کے جا رہا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں۔ واتقون، اللہ سے ڈرنا ہے، فرمایا مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ کسی بھی اور انسینٹیو کی بنیاد پر یا کسی بھی اور انسپریشن کی بنیاد پر، کسی بھی اور وجہ یا سبب کی بنیاد پر آپ نے سامان سفر ساتھ نہیں لینا، اس بنیاد پر لینا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے ہر چیز رکھنی ہے، لوگ چاہے مجھے جو مرضی کہتے رہیں، ہم نے ڈرنا اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ یہ اگرچہ تناظر تو خاص ہے حج کا، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہر معاملے میں واتقونی یا اولی الالباب، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر انسان یہ احساس اور یہ دائمی احساس اپنی زندگی میں پیدا کر لے کہ میں نے ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، تو انسان کی زندگی ایک تو اس کے اندر للہیت آ جاتی ہے، دوسرا دنیاوی اعتبار سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، باقی ساری کی ساری انسان کی آلودگیاں دھل جاتی ہیں۔ انسان پتہ نہیں کن کن الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں کہ ڈرنا کسی اور سے ہے ہی نہیں، صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا احساس، ایسا دائمی احساس نصیب فرمائے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آ گئی جو حج ہی سے متعلق تھی، کہ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اپنے توکل اور خلوص کے نام پر سامان سفر ساتھ نہیں لیتے تھے، تو کہا لے کے جاؤ سامان، اور دوسری طرف ایک اور بات ہے کہ وہ ایک اور کام کرتے تھے کہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حج کے وہ جو 10 دن خاص طور پہ عشرہ ذی الحج شروع ہو جاتا تھا تو وہ بازار بھی نہیں جاتے تھے، کہتے بڑے بڑے بازار لگے ہوتے تھے، تو جو حاجی ہوتا تھا وہ بازار نہیں جاتا تھا۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قبل از اسلام کے حج کا اندازہ کریں اور عربوں کے حج کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہ ایک حاجی ہوتا تھا اور ہر حاجی کے ساتھ ایک داجی ہوتا تھا۔ الحاج والداج، یعنی یہ باقاعدہ محاورہ تھا وہاں کا کہ حاجی اور داجی سب آ گئے ہیں۔ یعنی ہر حاجی کے لیے تو یہ تھا کہ اس نے تجارت نہیں کرنی، اس نے کوئی بازار نہیں جانا، اس نے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی، لیکن خرید و فروخت کی ضرورت تو پڑتی تھی، اور خاص طور پہ عربوں کی جو معیشت تھی اس کا دار و مدار تجارت پر تھا، اور پھر یہ جو ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی حج کے اجتماع میں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ مجاز، اوقاز اور مجنہ، یہ بڑے بڑے تجارتی میلے وہاں پہ ہوتے تھے، اور ان تجارتی میلوں میں دور دور سے جو آنے والے ہیں وہ سارے خرید و فروخت کرتے تھے، بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جن کا انحصار ہی صرف اور صرف تجارت پر ہو، وہ ان تجارتی میلوں سے بے خبر اور بے نیاز رہیں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن حج کا تصور انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ جو داجی ساتھ رکھے ہوتے تھے نا، ہر حاجی نے اپنے ساتھ ایک داجی رکھا ہوتا تھا، خدمتگار، اور بازار اس کو بھیجتے تھے کہ تم جاؤ خرید و فروخت تم کرو۔ یعنی یہ تکلف کیا ہوا تھا، خواہ مخواہ ہیلا کیا ہوا تھا کہ ہم چونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم تجارت نہیں کر سکتے، اور ہم نے چونکہ تجارت کرنی ہے لہذا وہ ساتھ خادم رکھا ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا بازار جانے کا کام تم نے کرنا ہے، خرید و فروخت کا کام تم نے کرنا ہے، ہم تو آئے ہیں صرف حج کرنے کے لیے۔ ان کے ذریعے سے یہ کام کرواتے تھے۔ ایک بات اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ رب کا فضل جو ہے یہ مطلقاً مال کو فضل نہیں کہا جاتا۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مطلقاً مال کو اللہ نے فضل قرار دیا، اور اس پر خاص طور پہ جو سیکولر طبقہ ہے اور مادیت پسند طبقہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں مال کو فضل قرار دیا۔ یہ مطلقاً مال کو فضل قرار نہیں دیا، بلکہ اس مال کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے جو حلال کا مال ہے، جو حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے وہ فضل ہے اللہ کا، اور جو حرام ذرائع سے یا دیگر مشکوک ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے وہ فضل نہیں ہے اللہ کا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو اس کی اور تخصیص کی ہے
وہ کہتے ہیں فضل اس مال کا نام ہے جو صرف تجارت کے ذریعے سے حاصل ہو، جو باقی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی نہیں، یعنی صرف خرید و فروخت ایک تجارت، کیونکہ وہ اس کو مخصوص اس آیت کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ جو سورہ جمعہ کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز پڑھ لی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جاؤ تم بازار میں زمین میں پھیل جاؤ اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد کاروبار ہے کہ جا کے تم کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو۔ تو اس سے انہوں نے اس کو مخصوص مانا ہے کہ فضل صرف اور صرف وہ مال ہوگا جو تجارت کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، گویا حلال کی تخصیص بھی ہو گئی اور تجارت کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کی تخصیص بھی ہو گئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تجارت کی تخصیص کرنا تو ایک تکلف، لیکن حلال مال جہاں سے بھی کمایا جائے، رزق حلال کی شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عرض کر کے ہم بات آگے چلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق حلال کمانے کے لیے ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، یعنی اس کا ایک جو سوشل سٹیٹس ہے، اس مقام و مرتبہ کا اس کو کاروبار نہیں ملا، تو اس سے کم تر درجے کا کام کرتا، اس نے اسے ریڈی لگا لی، اس نے کوئی ایسا کام کیا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوشل سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ رزق حلال کمانا چاہتا ہے۔ حرام کے ذرائع تو اس کو اپنے سٹیٹس سے اوپر بھی ملتے ہیں، لیکن وہ رزق حلال کمانے کے لیے کم تر مقام قبول کر لیتا ہے، لیکن رزق حرام کی طرف نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اپنے مقام و مرتبہ سے کم تر مقام پر اس لیے کھڑا ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ جنت واجب کر دیتا، یعنی یہ رزق حلال کمانے کے لیے ایکٹیو ہونا اور اس کے لیے زندگی لگانا، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر اور اس آیت کا شان نزول اور طرح سے بیان کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ وہ چاہے داجیوں کے ذریعے سے، اپنے خدام کے ذریعے سے، اور اپنے جو ہرکارے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، اپنے جو نوکر ملازم رکھے ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی حج کے موقع پر، اور یہ جو میلے تھے تینوں، یہ اکٹھے ایک جگہ نہیں لگتے تھے، یعنی اوقاز کا میلہ، مجنہ کا میلہ، ذوالمجاز کا میلہ، یہ مختلف مقامات تھے، یعنی اوقاز کا میلہ جو تھا وہ طائف سے آتے ہوئے اس سڑک پر، اس روڈ پر لگتا تھا، جو ادھر سے قافلے آتے تھے ان کو اس طرف سے ملتا تھا۔ مر الزاہران کے قریب مجنہ کا میلہ تھا۔ اسی طرح جو ذوالمجاز ہے یہ میلہ بالکل عرفات کے پیچھے لگتا تھا۔ تو ان کے مختلف مقامات تھے، تو ہر طرف سے آنے والے لوگ وہ ایڈریس کیے جاتے تھے، اور یہ اس بزنس ایکٹیویٹی کے اندر سب لوگ انوالو ہوتے تھے، اور اس سے لوگ اتنی بعض اوقات اتنا منافع کما لیتے، اتنی دولت حاصل کر لیتے کہ باقی پورا سال ان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب اسلام آ گیا تو اب تھے تو عرب وہی نا، یا مشرکین مکہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، یا پھر مدینہ میں جانے کے بعد یہود و نصارہ میں سے مسلمان، یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ بیک گراؤنڈ تو ان کا وہی تھا۔ تو وہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوا کہ اب ہم جب حج کرنے کے لیے جائیں گے، پہلے تو ہم بہت سارا مال کمایا کرتے تھے، اور اب جب ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے، اب تو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ تو خالص اللہ کے لیے حج ہوگا۔ تو اب وہ ہمارا جو سال کے دانے بنتے تھے اور سال کی جو ہماری انکم آتی تھی، وہ ساری کی ساری انکم کا ذریعہ بند ہو گیا۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم اب بھی وہ ساری جو بزنس ایکٹیویٹی جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اب بھی وہ کما سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کمائیں گے تو ان کے دلوں میں یہ انقباض تھا، اور وہ انقباض دور کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے، مفسر قرآن جو صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ انقباض اور یہ خلش تھی کہ اب ہم جب حج کرنے کے لیے جایا کریں گے تو ہم وہ اس طرح کی تجارت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم کوئی تجارتی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہو، کوئی مال ساتھ لے جاؤ، وہاں جا کے بیچ دو، وہاں سے لے آؤ، ادھر آ کے بیچ دو، یا وہاں پہ بھی کوئی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، تو یہ تم کر سکتے ہو۔ اچھا، اس کر سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر کرو، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے اور اس طرف بعض اوقات توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ قرآن نے صرف اجازت دی ہے کہ لیس علیکم جناح، گناہ کوئی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات پسندیدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو اپنا بزنس ٹور بنا لے اور وہ سمجھے کہ میں جا کے یہ کروں گا وہ کروں گا اور ساری توجہ اس کی بزنس کی طرف رہے، یہ اسلام نے قطعاً پسند نہیں کیا۔ پسندیدہ یہی بات ہے کہ زیادہ سفر اس کے پاس ہو اور وہ حج کرنے کے لیے جائے تو صرف حج کرنے کے لیے جائے، باقی اور کسی کام کے لیے نہ جائے۔ پسندیدہ بات یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہے، یا اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، یا اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہے، ذوق کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ کرنا چاہے تو اسلام نے اس کی ممانعت نہیں رکھی۔ اگر کوئی شخص خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی ممانعت کوئی نہیں ہے۔ اس ممانعت کے نہ ہونے کا، یعنی عدم ممانعت کا، یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ جو تجارت کرے گا وہ بھی ویسا ہے اور جو تجارت نہیں کرے گا وہ بھی ویسا ہے۔ جو شخص خالص اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا بہرحال اس مرتبہ اس سے دوسرے لوگوں سے افضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور جب تم واپس لوٹتے ہو عرفات سے، یا واپس لوٹو تم عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کما ہداکم، اسی طرح یاد کرو جس طرح تمہیں رہنمائی کی گئی ہے، تمہیں سکھایا گیا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی یاد کا اگر کوئی طریقہ ہم نے خود بنایا ہوا ہو تو وہ تو گمراہی کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جب یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، تو اس آیت کے آخر پہ بھی یہی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ کے پہلے جو کچھ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت نبوت ہے اس سے پہلے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق اور ہدایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اس وقت احسان ہوا ہے، یعنی انسانیت پر احسان اس وقت ہوا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا گیا، اس وقت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ساری کائنات سے افضل ہے، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، وہ آپ کی ذات بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اب گمراہی اور ہدایت کا جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ اس کو اس لیے ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں جہاں قرب قیامت کے دور فتن کے حالات بتائے، اس میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے جواب میں، حدیث لمبی ہے، میں صرف یہ ایک ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہدون بغیر ہدی یا یہدون بدون ہدی، کہ وہ لوگوں کو، اس میں ایسے ائمہ ہوں گے جو لوگوں کو ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہدایت میرے والی ہدایت نہیں ہوگی۔ یہدون بغیر ہدی، میری ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت دے رہے ہوں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح سے یاد کرو اللہ کو جس طرح سے تمہیں سکھایا گیا ہے۔
اور یہ سکھایا کس کے ذریعے سے گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور اس کے بغیر اگر کوئی شخص اپنے طرف سے کوئی ذکر کا بھی طریقہ بنا لے گا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ہوگا۔ عرفات سے جب تم واپس لوٹو، یہ جو لفظ افضتم ہے، افاظ، یہ حقیقت میں اس پانی پر بولا جاتا ہے بنیادی طور پر، یہ لغوی اعتبار سے، کہ جہاں بہت زیادہ پانی جمع ہو جائے اور جگہ تھوڑی ہو اور پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے، اور اسی سے افاظہ یفیزو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عرفات سے واپس آتے ہیں، یکبارگی واپسی کرتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں عرفات کے اندر اور وہ یکبارگی تیز سے چلتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یکبارگی وہاں سے واپس لوٹتے ہو اور بہت زیادہ اکٹھے لوٹتے ہو اور تیزی سے واپس آتے ہو وہاں سے، اور یہ جو شخص حج پہ جاتا ہے وہ یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے خود دیکھتا ہے۔ اسی لیے جو یوم النحر کو طواف کیا جاتا ہے، جو حج کا رکن ہے، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ تو ثم افیضوا فاذا افضتم من عرفات، جب تم واپس آؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ عرفات سے واپس آنے کے بعد سارے حجاج جو ہیں یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، تو یہاں مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کو مشعر حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو آج کل مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر حرام، تو پورا کا پورا مزدلفہ جو ہے مشعر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صرف مسجد کے پاس جا کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا مزدلفہ وہ مشعر حرام۔ مشعر شعار سے ہے، شعار یا شعیرہ امتیازی نشان، علامت یا امتیازی عمل کو کہتے ہیں۔ تو مناسک حج جو ہیں ان کو شعار الحج کہا جاتا ہے، تو جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مشعر ہیں، وہ سارے کے سارے مشاعر ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ جو اللہ کے امتیازی نشانات ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، لا تحلوا شعائر اللہ۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ایک تفصیل وہاں پہ بھی ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی، اور اس میں حاجی جو ہے ولا آمین البیت الحرام، اس تفصیل میں کہ جو اللہ کے امتیازی نشانات ہیں اور جن کی ایک حرمت ہے اور اس کو پامال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس تفصیل میں، اس فہرست میں اللہ کریم نے حاجی کو بھی رکھا ہے، ولا آمین البیت الحرام، جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے گئے ہیں اور وہ جانے والے حاجی حجاج کرام ہیں، ان کی بھی حرمت ہے اور وہ بھی پامال نہ کرو۔ مشعر حرام، عرفات جس کے بارے میں کہا الحج العرفہ، اصل حج تو یوم عرفہ ہے، وہ وقوف ہوتا ہے، وہ بھی مشعر ہے، یعنی چونکہ وہاں پہ بھی مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جہاں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے مشاعر حج ہیں۔ ان میں سے جو عرفات ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، تو جو مزدلفہ ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے، لہذا فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو وہاں جو ایسی جگہ مشعر ایسی جگہ ہوگی جو حرمت والی جگہ ہے، گویا حدود حرم میں آ کے جو شاعر حج ادا کرنے کی جگہ ہے اس جگہ پہ تم اللہ کو یاد کرو۔ تو مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، وہ چونکہ حدود حرم سے باہر انسان ہوتا ہے حاجی، اور حدود حرم کے باہر سے حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا پڑاؤ جو حاجی کا ہوتا ہے وہ مزدلفہ میں ہے، اس لیے اس کو مشعر حرام کہا گیا۔ یہ حرمت والی جگہ یعنی حدود حرم کے اندر جو مشعر ہے وہاں پہ آ کے اللہ کا ذکر کرو، اور یہ اتنا اہم ہے، بہت سارے حجاج اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن 9 ذی الحج جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ وہاں پہ وقوف کیا، مغرب تک وقوف کرنا ہے، اور مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے جو شخص وہاں سے نکل گیا تو اس نے شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کی۔ مغرب تک وہاں پہ وقوف کرنا یہ واجب ہے، اور جو شخص اس سے پہلے نکل جائے اس کے اوپر دم پڑتا ہے، اس کو ایک قربانی دینی پڑتی ہے اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے نکل جائے۔ غروب سے پہلے نکلنا نہیں ہے، نکلنا غروب کے بعد ہے، لیکن نماز وہاں پہ مغرب کی نہیں پڑھنی، نماز پڑھنی ہے جا کے مزدلفہ میں مشعر حرام، اور وہاں پہ مغرب اور عشاء آ کے اکٹھی پڑھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سو گئے۔
آپ نے اس رات کوئی بندگی کوئی عبادت نہیں کی. اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ایک تو وہ 2 نمازیں پڑھی اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, قصر پڑھی ہے. 3 رکعتیں مغرب کی, 2 رکعتیں عشاء کی. بعض روایات میں یہ ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی روایت میں یہ تذکرہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی پڑھا ہو, بلکہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا. وطر بھی نہیں پڑھا, بالکل مختصر سی نماز پڑھی ہے, اس کے بعد آپ سو گئے. ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے, اور فجر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی, یعنی غلس میں, جب یہ ابھی اندھیرا اس وقت اول وقت میں فجر کا ٹائم ہوا, اس وقت نماز پڑھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یہ اس کا تعلق اصل میں فجر کے بعد جو طلوع آفتاب سے پہلے تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعائیں کی ہیں, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ ذکر جو مشعر حرام میں کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے. جب واپس آؤ تو وہاں آ کے اللہ کا ذکر کرو, وہاں پہ اور تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں. یہی دعائیں ہیں جو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ اکثر حجاج کرام اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, وہ وہاں سے نکل آتے ہیں. ایک حاجی مجھے ملے, میں نے ان سے پوچھا آپ کب آ گئے تھے حرم میں؟ حرم میں بات ہو رہی تھی وہ یوم النہر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو صبح پہنچ گیا. میں بڑا حیران ہوا, اتنی صبح کیسے پہنچ گئے؟ تو میں نے کہا آپ وہاں سے دعائیں کر کے جب آدمی نکلتا ہے تو اتنا فاصلہ ہے, یہ جتنے بجے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا. تو حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, میں دعاؤں شعاؤں کے چکر میں نہیں پڑا. تو دعاؤں شعاؤں کے چکر میں نہیں پڑا تو پھر میں پہنچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعاؤں کے چکر میں نہیں پڑا وہ وہاں گیا کیا لینے ہے؟ یہی تو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور یہ اتنی اہم ہے یہ بات. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک ترمذی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے عرفات میں جو دعا کی نا کہ یا اللہ میری پوری امت کو بخش دے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری پوری امت بخش دی سوائے ظالم کے. کسی ظالم نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کو میں نہیں بخشوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب مزدلفہ میں دعا کی نا فجر کے بعد والی یہی وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو دعا کی تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تو مظلوم کا جو حق ہے وہ اپنی جناب سے پورا کر دے اور ظالم کو بھی بخش دے. تیرے پاس سارا اختیار ہے, تو میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے اور مظلوم کا حق تو اپنی جناب سے پورا کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مزدلفہ میں میری یہ دعا بھی قبول فرما لی. اور یہ اس روایت کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے, صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں مسکراتے ہوئے دیکھا, تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر یہ بات بتائی کہ اللہ کریم نے میری دعا پر یہاں پہ, وہاں یہ دعا قبول نہیں کی, فرمایا ظالم کو نہیں بخشوں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی, اور پھر فرمایا کہ یہ دعا قبول ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو شیطان ہے نا ابلیس, وہ اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا. اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ سب کو بخشوا کے جا رہا ہے اور ساری امت بخشی جا رہی ہے, اتنی اہم دعا ہے. تو ابلیس اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا, تو میں نے اس کو دیکھا تو میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. تو اصل میں یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں, یہ اتنا اہم ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا, یا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ فجر کے بعد. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص وہاں پہنچے وہ کہے کہ چونکہ یہاں پہ ذکر کرنے کا حکم ہے تو میں ساری رات یہاں اللہ کا ذکر کروں گا, ساری رات نوافل پڑھوں گا, ساری رات قرآن پڑھوں گا. نہیں, وہاں پہ سونا یہ سنت ہے, اور یہ جو رات گزارنی ہے مزدلفہ کے اندر یہ واجبات میں سے ہے. اور جو شخص وہاں پہ ساری رات نہیں گزارتا یا رات کا کچھ حصہ نہیں گزارتا اس کو بھی دم پڑتا ہے. یہ یعنی اتنا اہم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, اور ذکر اس طرح سے کرنا ہے کما ہداکم, جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے, گمراہ لوگوں میں سے تھے. گویا اس سے پہلے جو بھی انہوں نے عبادت کا طریقہ بنایا ہوا تھا
وہ گمراہیوں کا طریقہ تھا، اگرچہ وہ حج کرتے تھے وہ گمراہی والا حج تھا، وہ ہدایت والا حج نہیں تھا، اگرچہ وہ ذکر کرتے تھے وہ گمراہی والا ذکر تھا، وہ ہدایت والا ذکر نہیں تھا۔ آج بھی جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ ذکر کرے گا تو وہ گمراہی والا ذکر ہوگا، وہ حج کرے گا وہ گمراہی والا حج ہوگا، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ اگر بھلے وہ عرفات میں جائے، بھلے وہ مزدلفہ میں جائے، منا میں جائے، سب کچھ کرے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ گویا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وہ گمراہی والا حج ہوگا، وہ ہدایت والا نہیں ہوگا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم واپس لوٹو، وہی افیضو جو پہلے آیا افضتم والا، پھر تم واپس لوٹو من حیث افاض الناس، اسی جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ نے جہاں بہت ساری دیگر خرافات بنائی تھیں، اس میں ایک اور کانسیپٹ تھا ان کے ہاں، خاص طور پہ قریش کے ہاں۔ قریشی چونکہ کعبہ کے متولی تھے اور وہ کہتے تھے کہ عرفات ہے حدود حرم سے باہر، تو ہم حج کرنے کے لیے جب جائیں گے، اور وہ جاتے تھے تو وہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، وہ عرفات کا وقوف نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ جائیں وہاں پہ حدود حرم سے باہر اور عرفات کا وقوف کریں، ہم چونکہ کعبہ کے متولی ہیں اور ہم چونکہ خاص لوگ ہیں جن کے پاس حج کے انتظامات اور مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام ان کو دیا ہے، ہم عام لوگوں کی طرح حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ انہوں نے کانسیپٹ بنا کے وہ جاتے تھے حدود حرم کے اندر ہی رکتے تھے، یعنی مزدلفہ تک جاتے تھے، وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس آؤ، اپنی مرضی سے درمیان میں رک جانا، کسی خاص مقام کو منتخب کر لینا۔ حالانکہ آپ اندازہ کیجئے یہ بھی انہوں نے جو دلیل بنائی تھی وہ دلیل ایک طرح سے ویلڈ ہو سکتی ہے کہ انسان حدود حرم میں رہے تو زیادہ فضیلت ہے کہ حدود حرم سے باہر چلا جائے تو زیادہ فضیلت ہے، ظاہر ہے زیادہ فضیلت تو حدود حرم میں رہنے کی ہے، لیکن وقوف عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، پورا کا پورا عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ عرفات میں وقوف کرنا ہے وہ حدود حرم سے باہر ہو تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے، حدود حرم میں رکنا زیادہ فضیلت نہیں ہے، تو حکم دیا جا رہا ہے ان کو کہ یہ اپنے تصورات جاہلیت والے چھوڑو، گمراہی والے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، بخشش کی دعا اللہ سے کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار آتا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، غفور فعول کے وزن پہ ہے، مبالغہ ہے، بہت زیادہ بخشش والا۔ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، دوام پایا جاتا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا، تو وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کیسے نہ بخشے، تم اس سے بخشش کی دعا کرو گے تو وہ انشاءاللہ تمہاری گناہ بخش دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، سارے حج کے مناسک پورے ہو گئے، یعنی وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ کا رات ذکر بھی ہو گیا، وہاں کے قیام ہو گیا، مبیت ہو گئی، اگلے دن آنا ہے، یوم النحر ہے، اور یوم النحر حاجی کا مشکل ترین دن ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے رمی جمار کرنا ہوتا ہے، 4 کام حاجی نے کرنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے رمی جمار کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد حلق کروانا ہے، اور حلق کروانے کے بعد طواف کرنا ہے، اور طواف کے ساتھ سعی بھی کرنی ہے، طواف اور سعی جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد واپس رات آ کے منا میں قیام کرنا ہے، حاجی وہیں مکہ کے اندر قیام نہیں کر سکتا، اس کو واپس آنا ضروری ہے کہ وہ عرفات منا کے اندر پہنچے۔ اب وہ منا کے اندر باقی کے جو 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں، 10 کے بعد 11 12 13 یا 11 12 2، یہ آگے ذکر آئے گا اس کا، وہ ان دنوں میں سارے کام تو مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، حج کے بیشتر مناسک مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، اب صرف رمی جمار ہے، جتنے دن ایام تشریق میں رہنا ہے، روزانہ جا کے کنکریاں مارنی ہیں، اور باقی بس منا میں رہنا۔ یہ وہ موقع تھا کہ مشرکین جب حج کیا کرتے تھے تو وہ پھر منا کے اندر میلہ لگاتے تھے، باقاعدہ وہاں پہ اجتماعات ہوتے تھے،
ان اجتماعات میں وہ اپنے اپنے سورماؤں کے اور اپنے اپنے قبائل کے قصے بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر برتری جتلاتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سناتے تھے، اور وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور بڑا مجمع، رہتے تو وہ مینا میں، لیکن وہ سارا کا سارا ان کا جو طریقہ کار تھا اور وہ سارا وقت تھا وہ اسی طرح کی گفتگوؤں میں گزرتا، ایک دوسرے کے اوپر برتری جتانے میں اور آباء و اجداد کے قصے ذکر کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم نے مناسک سارے پورے کر لیے، وقوف عرفہ ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، یوم النحر کے سارے مناسک پورے ہو گئے، اب تم مینا میں آ گئے۔ فرمایا یہی تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کا ذکر کرو وہاں کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو، جتنے تذکرے آباء و اجداد کے کرتے تھے اس سے زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ اب یہ مینا کے ان دنوں کی بات ہے جب حاجی اپنی ذہن میں اور اپنے خیال میں ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب تو حج ہو گیا، بلکہ وقوف عرفہ جب ختم ہوتا ہے نا شام کو، حجاج ایک دوسرے کو مبارکباد اسی دن دے دیتے ہیں، مبارک ہو حج ہو گیا، مبارک ہو حج ہو گیا، حالانکہ باقی سارے کام ابھی پڑے ہوتے ہیں، تو یوم النحر پڑا ہوتا ہے، لیکن یوم النحر کرنے کے بعد تو سارے حاجی اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ جیسے سارا کام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، باقی مناسک ادا کر لیے، اب مینا میں بیٹھے ہو، اب وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح پہلے آباء و اجداد کے تذکرے ہوتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرنا۔ اب اس سے زیادہ ذکر کیسے ہوگا؟ وہاں پہ تو آپ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر! گپ شپ اور غیبتوں کی بڑی بہترین جگہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مینا کے اندر جو جگہ ملتی ہے نا ہر حاجی کو، وہ بالکل کچھ 3 فٹ یا 2.5 فٹ چوڑی ہوتی ہے، اور اگلے 2.5 فٹ کے بعد اگلا آدمی آ جاتا ہے، اور بالکل ساتھ ساتھ سب کے وہ میٹرس لگے ہوئے ہوں یا کسی بھی طرح کی چٹائی بچھی ہوئی ہو، وہ ساتھ ساتھ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذہن ہو ریلیکس کہ میں نے حج کر لیا ہے، قضیتم مناسککم، حج کے مناسک پورے ہو گئے ہیں، رہنا ہے وہاں پہ، بس رمی جمار کرنی ہے، روزانہ جا کے کنکریاں مارنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہیں اپنے اپنے وقت پہ، اور کچھ نہیں۔ ذہنی طور پر حاجی ریلیکس ہوتا ہے، لہٰذا ساتھ ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ذہنی طور پر ریلیکس ہوں کہ حج ہو گیا ہے، تو وہاں پہ گپ شپ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ لہٰذا جتنی گپ شپ حاجی وہاں پہ کرتے ہیں اور کہیں پہ نہیں کرتے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس گپ شپ سے بچنے کا، حالانکہ وہ وقت ہے اللہ کے ذکر کرنے کا۔ اور انسان جب تک اپنے اوپر پابندی نہ لگائے، وہاں پہ آپ اگر اللہ کا ذکر کر بھی رہے ہو نا تو ساتھ والا کوئی نہ کوئی کونی مار کے بات پوچھ لے گا، ہاں جی فلاں بات کیسے ہے، اور ادھر والا یوں کونی مار کے کہے گا آج اخبار کی سرخی یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور وہاں پہ گپ شپ شروع ہو جائے گی۔ بس دنیا جہان کی سیاست وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے، دنیا جہان کے معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کے اس حکم کے صریحاً خلاف۔ یہی تو اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ اس لیے میں حجاج کرام سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں پہ اپنے اوپر کوئی پابندی لگائیں، مثلا یہ پابندی لگائیں کوئی بھی ذکر اللہ کا منتخب کر لیں، اسماء الحسنہ وہ دہرائیں، یا کوئی قرآنی آیت دہرائیں، قرآن پڑھیں، یا کوئی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، جو بھی اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اتنا، چاہے درود شریف پڑھے، وہاں پہ اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اتنے 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے ان 2-3 دنوں میں۔ اب دیکھیں جب آپ کے اوپر پابندی لگی ہوگی اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہوگا تو پھر آپ اوائڈ کر سکیں گے ان سے، گپ شپ سے۔ یا پھر آپ قرآن کی پابندی لگا لیں کہ مثال کے طور پر 3 دن رہنا ہے، آپ طے کر لیں کہ میں نے 3 دنوں میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، پھر لگ سمجھ جائے گی کہ باقی لوگ آپ سے گپ شپ کرنا چاہیں گے، آپ ہر ایک کو چپ کرائیں گے، بھی چپ کرو بھی میرا تو کام رہتا ہے ابھی، تو آپ اپنے قرآن پڑھنے میں لگے رہیں۔ اور یہ اصل میں وہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح سے آباء و اجداد کے تذکرے ہوتے تھے اس سے زیادہ ذکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ جو حج پہ گئے ہیں وہ خوب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور وہ تو بڑا بہترین موقع ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، ہم اس کو بہترین موقع سمجھتے ہیں گپ شپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے
فمن الناس، پس لوگوں میں سے کوئی یہ ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ، بڑی ہی اہم آیت ہے کہ ذکر تو کرنا ہے اللہ کا۔ آپ عرفات میں گئے دعائیں کی، آپ مزدلفہ میں گئے دعائیں کی ہیں، یہاں منا میں بیٹھ کے بھی دعائیں، طواف میں بھی دعائیں، ہر جگہ دعائیں کی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگا کیا ہے؟ مانگتے کیا ہو؟ مصلی پہ بیٹھی خواتین روتی تو بہت نظر آتی ہیں، اور مسجد میں اعتکاف والے بھی بہت روتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مانگتے کیا ہیں اللہ سے؟ کاروبار اچھا ہو جائے، بچے کے امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں، میرے میاں کو نوکری اچھی مل جائے، میرا کاروبار بہتر ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی دعا ہماری زبان پہ آتی نہیں۔ ہمیں خوشحالی مل جائے، تندرستی مل جائے، جو کچھ بھی مانگنا، جتنی باتیں مانگنی ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، رو رہے ہوتے ہیں ہم، آنکھوں سے آنسو تو نکل آتے ہیں۔ بچے کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو رہا ہو تو آدمی مصلی پہ بیٹھا ہو اللہ کے سامنے تو آنسو نہیں نکلتے؟ آنسو تو نکل آتے ہیں۔ لیکن مانگا کیا؟ کہ اللہ میرے بیٹے کا فیوچر برائٹ کر دے، میرے بیٹے کا مستقبل جو ہے وہ روشن کر دے۔ لیکن کس مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ ہم صرف دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں، اس میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیا طلب کی ہے، چاہے وہ عرفات میں بیٹھا ہو، چاہے وہ مزدلفہ میں ہو، منا میں ہو، طواف کے دوران دعائیں کرتا ہو، جتنی مرضی اس نے دعاؤں کی قبولیت کی بات کی ہے، اگر اس نے دنیا مانگی ہے تو وہ یقین رکھے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس نے جتنا جو کچھ لینا، دنیا والی دعا قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرض کرے اس کی دنیا کی ساری دعائیں قبول ہو گئی دنیا والی، جب آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے تو دنیا بن بھی گئی تو کیا فائدہ؟ یہ تو ختم ہو جانے والی۔ لہذا فرمایا ایک کردار یہ ہے، دعائیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، حاجی جو حج کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک کردار یہ ہے۔ جو روتے نظر آتے ہیں نا ہمیں وہاں پہ، کبھی قریب ہو کے سنا کریں کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی دعاؤں میں آخرت نہیں ہے نا، جتنا مرضی رو لیں اللہ کے سامنے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ دنیا والی ساری دعائیں بھی قبول کر لے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک کردار ہے جو طالب دنیا ہے۔ ایک دوسرا کردار بتایا، فرمایا وَمِنْهُمْ، انہی میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے کتنے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حج کرنے کے لیے آئے تو رش پڑ گیا، بہت حاجی بہت زیادہ آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین حاجی بہت آ گئے، حاجیوں کا رش پڑ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الرکب الکثیر والحاج قلیل، کہ جو قافلے بہت زیادہ آئے ہیں، رش، لوگوں کا رش بہت ہے، لیکن اس میں حاجی تو بہت تھوڑے ہیں۔ تو کتنے لوگ دنیا مانگنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ دین لینے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں، کتنے لوگ دنیا و آخرت کی بھلائیاں لینے کے لیے پہنچے ہیں، کون کون کس قسم کا کردار ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں الحاج قلیل والرکب کثیر، یعنی اگر قافلے زیادہ تھے اور حاجی تھوڑے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاجی تھے کون؟ یا صحابہ کرام تھے یا تابعین عظام تھے، اور حاجی کون تھا؟ اگر اس دور میں حاجی تھوڑے تھے تو آج کے لاکھوں کے مجمع میں حاجی کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک کردار یہ ہے، اور دوسرا کردار فرمایا کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ومنہم، ان میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور مجھے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے وہ جامع دعا
بلکہ کہنا چاہیے جامع ترین دعا. دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، عذاب جہنم سے نجات بھی آ گئی. جس کو یہ سب کچھ مل گیا، یہ حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بے شمار اقوال نقل کیے. دنیا کی حسنہ میں کسی نے کہا اس سے مراد دنیا کی تندرستی ہے، کسی نے کہا علم اور عمل ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اولاد ہے، کسی نے کہا اس سے مراد نیک بیوی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد حلال اور وافر مال ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق دے دے اور وافر دے دے، یہ دنیا کی حسنہ. کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا. اور آخرت کی حسنہ واضح ہے کہ آخرت کی حسنہ سے مراد، حسنہ کا مطلب ہے اچھائی، بھلائی، لفظی معنی تو یہی. اور آخرت کی حسنہ سے مراد ظاہر جہنم سے نجات ہے، وہاں کی جو حشر کی گھبراہٹ ہے اور جو پریشانیاں ان سے نجات ہے، قبر کی پریشانیوں سے نجات ہے، پلسرات کی پریشانیوں سے نجات ہے، جہنم کے عذابوں سے نجات ہے، جنت میں داخلے کا پروانہ دائیں ہاتھ میں مل جانا ہے، اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں جو مقام عطا کیا اللہ نے اس پر فائز ہو جانا. یہ فی الآخرت حسنہ ہے. لیکن دنیا والی جو لوگوں نے مختلف تفصیلات بیان کی ہیں اور اپنی اپنی تشریحات کی ہیں، میرے خیال میں ساری کی ساری باتیں دنیا کی بھلائیاں وہ اس میں شامل ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ایک روایت میں آتا ہے اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ، اس میں ربنا نہیں. تو گویا تینوں طرح سے درست ہے، لیکن یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگتے تھے. اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی صحابی کی، نسائی کی روایت ہے کہ کسی صحابی کی عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پتہ چلا وہ بیمار ہے اور کافی عرصے سے بیمار ہے. آپ اس کے گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ انتہائی دبلا پتلا ہوا پڑا، پتہ نہیں کب سے بیمار تھا، بالکل لاغر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، اس کی عیادت کی، اور آپ نے ساتھ اس سے پوچھا کوئی تم دعا بھی مانگتے ہو اللہ سے، یا کوئی دعا بھی مانگی ہے اللہ سے، کچھ مانگتے رہے ہو؟ اس کا مطلب تھا کوئی خاص دعا مانگی. تو وہ صحابی کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر آخرت میں کوئی عذاب میرے لیے لکھا ہے نا تو وہ تو دنیا میں ہی مجھے دے دے. میں یہ دعا مانگا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ دعا ٹھیک نہیں کی، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اللہ مجھے آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. اور جب انسان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کہتا ہے تو اس میں وہ ساری بھلائیاں شامل ہے جتنی بھی گنی جا سکتی ہیں یا جتنی بھی گنوائی گئی ہیں. یعنی اس میں رزق بھی شامل ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں اچھی بیوی بھی شامل ہے، اس میں اچھا گھر شامل ہے، اچھی گاڑی شامل ہے، اس میں نوکر ملازم شامل ہیں، تندرستی شامل ہے، فراخی شامل ہے، خوشیاں شامل ہیں، غموں سے نجات شامل ہے. جتنی چیزیں انسان سوچ سکتا ہے نا دنیا کی اچھی نعمتیں، اچھائیاں دنیا میں جس معاشرے کے تحت اور جس تصور کے تحت بھی اس کو اچھائی اور قدر قرار دیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری وہ اچھائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ اس میں شامل ہیں جب انسان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کہتا ہے. لہذا دعا کرنی یہ چاہیے، دنیا کی اچھائیاں بھی اللہ مجھے عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما. آخرت مائنس نہیں ہونی چاہیے. اس کا صرف یہ مطلب ہے جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے، آخرت کا ذکر نہیں کرتا، تو چاہے دنیا کی چیزیں جو مانگی گئی ہیں وہ جائز ہی مانگے. جائز دعائیں بھی جو صرف دنیا کے لیے مانگی ہیں وہ انسان کو آخرت سے محروم کر دیتی ہیں. اور یہ وہ دعا ہے، کیونکہ حج کے ضمن میں اس کا ذکر آیا کہ ایک طالب دنیا ایک طالب آخرت، یہ دو کردار ہیں. اور یہی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگی اور آپ نے حکم بھی دیا
کہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود ان دونوں کے درمیان جب حاجی طواف کرتا ہے اور طواف کرتے کرتے رکن یمانی پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کے علاوہ طواف کے لیے کوئی دعا مقرر نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، ساتوں چکر کی دعا، یہ سارے کے سارے چکر ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعا بتائی ہے، اور وہ ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ باقی جو طواف ہے وہ گپے مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اللہ سے دعائیں مانگے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، اور جتنی دعائیں اس کو مسنون یاد ہیں وہ مانگے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اپنی زبان میں مانگنا چاہتا ہے اپنی زبان میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، جس مرضی زبان میں مانگے۔ وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، لیکن جب وہ رکن یمانی میں پہنچے گا وہاں پہ ربنا آتینا شروع ہو جائے گا۔ ایسا حسین امتزاج بنتا ہے وہاں پہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے تو یہ دعا ایک خاص قسم کا لطف دیتی ہے۔ جب آپ دیگر دعاؤں کے درمیان ایک دفعہ پھر ہر چکر پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا تعلق ان تصورات سے ہے جن تصورات کے ساتھ انسان اور اس خلوص کے ساتھ ہے، اور اس انسان کی جو دل کی وابستگی ہے اور ذہن کی وابستگی ہے، اگر انسان نے وہ جتنی زیادہ ہوگی اس کو اتنی زیادہ یہ دعا وہاں پہ لطف دے گی۔ اور ہر جگہ پہ انسان اگر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا مانگ لے، اگر دنیا آخرت کی بھلائیاں، دنیا کی بھی بھلائیاں مل گئیں، آخرت کی بھی بھلائیاں مل گئیں، جہنم کے عذاب سے بچ گیا، تو اور کیا چاہیے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی جامع دعا ہے، اگر انسان زندگی میں صرف یہ دعا کرتا رہے تو پھر بھی انشاءاللہ وہ کافی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر، دو کردار بیان کیے، ایک طالب دنیا، ایک طالب آخرت، لیکن ساتھ فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ان کے لیے حصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے مانگا نہیں کہا، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی پر دعائیں عملی تاثیر نہیں رکھتی، جس شخص کی زندگی کو دعائیں بدلتی نہیں ہیں اور اس کے عمل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی دعاؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ اقبال نے کہا تھا نا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ انسان جب دعا کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں مصیبت ٹال دے، فلاں کچھ کر دے، اقبال کہتا ہے کہ وہ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، انسان خود بدلتا ہے، چونکہ انسان خود بدل جاتا ہے تو جس طرح کا اس کا عمل ہو اسی طرح کی اس کی تقدیر ہو جاتی۔ تو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، کہ تیری وہ جو اصل دعا کے ساتھ انسان بدلتا۔ انسان نے دنیا مانگی تو یہ دنیا دار ہے، انسان نے آخرت مانگی تو اس نے آخرت کو ذہن میں رکھا تو مانگا۔ تو یہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، لہذا فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی دعائیں کریں گے، جس نے اس کردار کے مطابق دعائیں کی اس کو وہ مل جائے گا، جس نے اس کردار کے مطابق دعائیں کی اس کو وہ مل جائے گا، لیکن یہ بدلہ دعاؤں کا نہیں ہوگا، مما کسبوا یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یہ تو اس کا ایک جنرلائزڈ میننگ ہے، لیکن خاص طور پہ کچھ لوگوں نے اس کا تعلق حج بدل کے ساتھ رکھا، کہ لوگ جو حج بدل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، کیا میں اپنے ماں کی طرف سے حج کر سکتا ہوں، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر قرض ہوتا تیرے والد پر یا تیری والدہ پر تو نہ ادا کرتا تو اس پر جو ہے وہ یہ حکم ہوا کہ وہ حج بدل کر سکتا۔ تو یہ اس کا تعلق حج بدل کے ساتھ ہے کہ جو کوئی حج بدل کرتا ہے نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں اپنی نزول کے اعتبار سے، اپنے ورود کے اعتبار سے یہ آیت خاص ہے حج بدل کے لیے،
لیکن اپنے مفہوم کے لیے، مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے ہر چیز کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج بدل والے کے کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں تو فلاں کا حج کر رہا ہوں، تو اب مجھے کیا ملے گا؟ حج تو میں نے فلاں کا کیا، میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ حج بدل بھی کرتے ہیں ان کو بھی حصہ ملتا. اور یہاں پہ ایک اور اللہ اکبر بڑا لطیف نقطہ ہے جس کی طرف مفسرین نے نشاندہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ملے گا، فرمایا اس میں سے مما کسبوا، اس میں سے کچھ بدلہ ملے گا. اولئک لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ مجھے اس کا بدلہ مل جائے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، وہ اجر کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو جو انسان ساری زندگی جو کچھ کرتا رہے اس سے ملا ہے کہ نہیں ملا، اللہ اکبر، کیا اس کا اجر ملنا ہے کیا نہیں ملنا، یہ اللہ کو معلوم ہے. کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا اور کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ جو سورہ مومنون کے اندر آتا ہے کہ مومنون جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم من خشیت ربہم مشفقون، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے. والذین آتوا، جو کچھ دینا ہوتا ہے انہوں نے صدقہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجیلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کس لیے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو چور، ڈاکو اور زانی شرابی، یہ وہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد چور، زانی، شرابی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازی مراد ہے اس سے، روزہ رکھنے والے مراد ہیں اس سے، صدقہ خیرات کرنے والے اس سے مراد ہیں. وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈرتے وہ اس بات سے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہ ہو کہیں کہ اللہ کے ہاں نامقبول ہو جائیں ان کے اعمال، اس بات کا خوف رہتا ہے. تو یہ ہے وہ خشیت جو اگر ساتھ ہوگی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ بھی کمایا اس میں سے کچھ حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ اگر تو اللہ کو اعمال پسند آ گئے، سبحان اللہ، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے اعمال سے کہیں زیادہ ان کو عطا فرمائے. یعنی ان میں سے اگر آپ نے ساری زندگی عمل کیا، اللہ تعالیٰ کو ایک عمل پسند آ گیا، ایک عمل بھی پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا وہ ہماری ساری زندگی کی بندگی سے بہتر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے ہمارا کوئی عمل، تو ہر عمل کرتے ہوئے یہ ذہن کے اندر یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ بہت جلد حساب لینے سے دو مراد ہے. سریع الحساب، حساب لینے میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی کرتا ہے، بہت سریع ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت بہت دور نہیں ہے، وہ بالکل قریب ہے، ان قریب یہ سب سارے حساب کتاب ہو جانے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اعمال کا بدلہ دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے. احادیث کے اندر اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جو گناہ اس کو ملنا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی پکڑ کرتا ہے. اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کے ساتھ بدسلوکی، یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے جن کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ لے لیتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس سے علاوہ ہوگا. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخیر کی یا تاخیر کرے جو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا. وہ تو بات شروع میں ہو گئی تھی کہ
فإن خیر الزاد التقوی، کہ جو حج کرنے جاتا ہے ہر جگہ کے لیے اپنے پاس تقوی اپنے پاس رکھے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر جگہ پہ یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان رکھو، انکم یہ کہ تم الیہ تحشرون اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد وہی ایام تشریق ہیں جو جس کا ذکر پہلے آ گیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم کر چکو تو جب سارے مناسک پورے ہو گئے، اب باقی جو ایام تشریق ہیں وہاں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دوبارہ بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ یہاں پہ اصل حکم یہ ہے کہ جو 2 دن کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 3 دن کر لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی 2 دنوں بعد چلا گیا۔ ایام تشریق کہتے ہیں 3 دنوں کو، 11، 12 اور 13 ذی الحج، یا کسی بھی جو 11، 12، 13 جو ہیں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے یہ جو ایام تشریق ہیں ان کو کھانے پینے کے دن قرار دیا، ایام اکل و شرب وذکر اللہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایام اکل و شرب وذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں پہ حاجی سمجھتا ہے کہ بس اب کھانا پینا ہے اور وہ رمی جمار کرنا ہے، بس اور کوئی کام نہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ کھانے پینے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس حاجی کے اوپر روزے پابندی بھی ہے نا، مثال کے طور پر وہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور حج تمتع کرنے والے کے پاس وہ نہ ہو، قربانی نہ ہو، حج تمتع کیا ہے قربانی نہیں کر سکا، تو اس کو پھر 10 روزے رکھنے پڑیں گے، 3 ایام حج میں اور 7 واپس جا کے۔ وہ ایام حج کے اندر جو روزے رکھنے ہیں وہ 9 تاریخ سے پہلے رکھنے ہیں۔ 9 ذی الحج جو یوم عرفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے اس دن دیکھا، اور آپ نے خود بھی کھایا پیا اور لوگوں کو بھی کھلایا پلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اس سے پہلے وہ روزہ رکھ لے، اور آگے اس کے بعد یوم نحر، وہ یوم عید ہے، یوم عید کو ویسے ہی نہیں روزہ ہوتا اور ہو سکتا، اور باقی رہے ایام تشریق، تو ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کتنے دن کرنا ہے؟ 2 دن کوئی شخص کر لے تو بھی ٹھیک ہے، 3 دن کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت حجاج کرام کی وہ 2 دن کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جس نے تیسرے دن رہنا ہے وہ تیسرے دن کی کنکریاں بھی مارے گا۔ جس نے 12 تاریخ کو جانا ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جائے۔ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل گیا تو پھر اگلے دن کی کنکریاں مارنی، اگلے دن کا وہاں رہنا وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ 2 دن، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن کر کے نکل گیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، لیکن جو شخص غروب تک نہیں نکلا، اس نے دیر کی، فلا اثم علیہ لمن اتقا، اب وہ جو وہاں پہ اس کو رہنا پڑے گا وہاں 13واں دن بھی، اور وہ تیسرا دن رہے گا، اور تیسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مارے گا، اور کنکریاں مارنے کے بعد وہاں سے جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ اس پر جو 2 دنوں میں چلا گیا، نہ اس پر جو 3 دنوں میں چلا گیا۔ لہٰذا یہ جو تیسرا دن ہے یہ ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا، اکثر حجاج وہاں پہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے ٹھہرنا کہ نہیں ٹھہرنا، اور وہ سمجھتے ہیں برابر ہے، جو ٹھہرے وہ بھی ٹھیک ہے فلا اثم علیہ، جو نہ ٹھہرے وہ بھی برابر ہے فلا اثم علیہ۔ ایسی بات نہیں، جو تیسرا ہے نا، تیسرے دن ٹھہرنے والا، اس کے لیے فرمایا لمن اتقا۔ یہ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تیسرا دن وہی ٹھہرے گا نا جس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہوگا، وہ ٹھہرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا دن ٹھہرنا افضل ہے۔ اس اعتبار سے بھی تیسرا دن ٹھہرنا افضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، آپ نے تیسرے دن بھی مینا میں قیام فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو تیسرا دن ٹھہرنا ہے وہ افضل ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر پہلے 2 دن کر کے چلا جاتا ہے اس کا حج بھی مکمل ہے۔
دوسرا مفہوم لمن اتقا کا یہ ہے کہ تیسرے دن اگر ٹھہرنا ہے تقوی کی خاطر تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ 2 دن بعد ہی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس نے گپیں مارنی اور وہاں اس کو بیزاری ہے، اکتایا ہوا ہے، سارے حج کے اعمال اور مناسک سر انجام دے دے کے تھکا پڑا ہے دعائیں کر کر کے، اور طبیعت میں اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے، اور اب اس نے بیٹھ کے وہاں پہ گپیں مارنی ہیں یا اس نے کوئی اور نافرمانی کے کام کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ 2 دن بعد چلا جائے۔ تو تیسرا دن ٹھہرنا اس کے لیے افضل ہے، لمن اتقا، جس کے دل میں مقصد یہ ہو کہ میں تیسرا دن ٹھہر کے بھی اللہ کی بندگی کر لوں، 10 پارے قرآن کے اور پڑھ لوں، یا کوئی سورت پڑھ لوں، یا 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لوں، کچھ پڑھ لوں۔ اس نے کوئی اپنے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ احساس ہے وہ تیسرا دن ٹھہرے۔ یہ فرمان ہے لمن اتقا کا مطلب۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تو اصل روح ہے ہر عبادت کی۔ واعلموا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ احساس اگر دل میں موجود ہو تو انسان پھر ہر نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان حقیر نہیں سمجھتا، جہاں اس کو موقع ملے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ احساس اس کے دل میں ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کا کہنا یا جس کی بات بڑی تمہیں پسند آتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ کرتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، جو کچھ اس کے دل میں، اس پر اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، اڑیل اور جھگڑالو۔ الدو کا جو لفظ ہے نا، الدو، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو قوم اللدہ، سورہ مریم کے اندر آتا ہے، قوم اللدہ، اڑیل قوم۔ الد اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی گردن کا جو یہ پہلو ہے یہ بہت موٹا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی گردن مڑ نہ سکتی ہو۔ تو جس کی گردن نہیں مڑ سکتی وہ تو سب سے بڑا اڑیل ہوتا ہے۔ تو جو قوم اللدہ، عرب قوم کو کہا کہ وہ اڑیل قوم تھے، یعنی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی۔ جس شخص کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو اور وہ سخت اڑیل قسم کا آدمی ہو وہ الد ہوتا ہے، اور خصام جھگڑے سے ہے۔ الد الخصام کا مطلب سخت جھگڑالو، ایسا جھگڑا کرنے والا جس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہو ہی نہ، اور بالکل وہ ہر بات میں۔ تو یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کردار بیان کیا ہے، پیچھے ذکر ہوا طالب دنیا کا اور طالب آخرت کا، اور یہاں پہ ایک اور کردار بیان ہو رہا ہے جو منافق ہے، جو بات کرتے ہوئے اس کی بات بڑی اچھی ہے لیکن حقیقت میں وہ شخص، اس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو شخص اپنا ایمان آخرت کے لیے بیچ دیتا ہے، یہ اس کی بات۔ طالب دنیا اور کردار ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ تو طالب دنیا ہے، دنیا مانگتا ہے، وہ دنیا کا بندہ۔ ایک طالب آخرت ہے، اور یہ وہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے اور اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی باتوں کو ثابت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدترین سودے باز ہے اور وہ اپنے ایمان کو بیچ کر دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کردار بیان کیا ہے، اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک خاص منافق کے بارے میں یہ آیت اتری، اور اس کا نام تھا اخنس بن شریق، اخنس بن شریق ثقفی، اس کے بارے میں یہ اتری۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہو، لیکن بالعموم یہ ہر قسم کے منافق جو بھی کوئی ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو کوئی شخص جو ایسا، اور فرمایا کہ اس کا کردار کیا ہے، ایک تو اس کی باتیں جو ہو اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اتنا اس کا خوبصورت لہجہ ہے، اتنے شاندار ڈائلیکٹ میں بات کرتا ہے کہ دنیا ساری اس کو پسند کرتی ہے۔ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، وہ تقریر کرتا ہے، سما باندھ دیتا ہے، دنیا اس کی تقریریں سنتی ہے، اس کی گفتگو، اس کے فقرے، اس کے الفاظ کا چناؤ، ہر چیز شاندار، ساری دنیا اس کو پسند کرتی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اندازہ کیجئے
کہ یہ دو صفات ایسی ہیں، ایک تو آدمی گفتگو کا دھنی ہو اور گفتگو بھی کرتا ہو اس لہجے میں کہ ساری دنیا اس لہجے کو پسند کرتی ہو، اوپر سے وہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہو اور وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ظاہراً ویسے ہی اچھا ہے، سب کو پسند ہے، اپنے باطن کی وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، تو ایسے شخص سے بچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ کردار انتہائی خطرناک کردار، وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی، جھگڑتا نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کریم کے اس فرمان کو، جھگڑتا نہیں ہے، بات کرتا ہے، خوبصورت بات کرتا ہے، جھگڑے کی بات نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، تلخی نہیں کرتا۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب بھی بات کرتا ہے سب کو پسند ہے کہ ایسا ہی آدمی کو ہونا چاہیے، اور پھر جو اس کا باطن ہے اس کے لیے وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں ایسے آدمی کو کوئی جھگڑالو کہہ سکتا ہے؟ ایسا آدمی تو جھگڑالو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو جو غلط کہے گا نا اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو جھگڑالو ہے، کہ اتنا شاندار آدمی اتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، اس کو تم کہتے ہو جھگڑالو۔ تو جو اس کو جھگڑالو کہے گا اس کو لوگ جھگڑالو سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کی اس ظاہری بات پہ نہ جاؤ، نہ اس کی رطب اللسانی پہ جاؤ، جو اس کی زبان اچھی ہے، اس کا جو کردار اچھا ہے، ظاہری طور پر اس نے جو بھی بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو، وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، اس سے بڑا جھگڑالو دنیا کائنات میں کوئی نہیں، سب سے بڑا جھگڑالو وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اندازہ کیجیے، جو شخص جھگڑالو ہو، ایک تو ہے نا جھگڑالو جو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑتا ہے، اس کی زبان میں تلخی ہے، وہ زبان کا تھوڑا تلخ ہے، ترش ہے، رویہ اس کا اچھا نہیں ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی غلط ہے۔ لیکن جو شخص ظاہراً غلط محسوس نہ ہو رہا ہو اور حقیقت میں اتنا غلط ہو، اللہ اکبر، اور لوگوں سے لڑنے والا ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ظاہری کردار ہے نا اس سے اڑیل اور جھگڑالو وہ ثابت نہیں ہوتا، اڑیل اور جھگڑالو ثابت ہوتا ہے اس کے اصل کردار سے۔ ظاہراً جتنی مرضی اچھی بات ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، جو جھگڑالو آدمی ہوتا ہے نا اڑیل، اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند آدمی ہے نا، بدترین آدمی، ناپسند ترین آدمی اللہ کو جو ہے وہ جھگڑالو۔ اور جھگڑا کرنے والے سے مراد اس آیت کی روشنی میں وہ نہیں ہے جو ترش رویہ رکھتا ہے، وہ نہیں ہے جو جس کے الفاظ ترش ہیں، بلکہ اس میں وہ آدمی ہے جس کی زبان وہ بڑی خوبصورت ہے، جو اپنی باتوں کا یقین دلانا جانتا ہے، گفتگو کا دھنی ہے، ساری دنیا اس کو اچھا کہتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس سے بڑا جھگڑالو اور کون ہو سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب بھی وہ مڑتا ہے یا جب بھی وہ واپس آتا ہے، واپس کہاں آتا ہے؟ اس کے کئی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جب کبھی اس کے پاس اختیار آئے، جب کبھی اس کے پاس طاقت آئے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب کبھی وہ مڑا واپس آیا، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو کوشش وہ کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ لوگوں میں فساد پھیلے۔ وہ جو اس کی چرب زبانی ہے نا، وہ جو اس کی دھیمی گفتگو ہے، وہ اصل میں لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے مراد اکیلا اخنس بن شریق نہیں ہے، کتنے اخنس بن شریق دنیا میں پھرتے ہیں جن کا سارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر فساد پھیلایا جائے، لیفسد فیہا، تاکہ لوگ زمین میں فساد پھیلے، اس لیے وہ بات کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی بنیاد پر اللہ کریم اس کو فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتی کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نسل اصل میں کسی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز سے جدا ہو جائے، اسی بنیاد پر جو اولاد ہے اس کو بھی نسل کہا جاتا ہے، اولاد در اولاد کو نسل کہا جاتا ہے۔
تو اس نسل میں صرف انسانی نسل شامل نہیں ہے، حیوانی نسل بھی شامل ہے۔ اس کو اللہ کریم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جو شخص بھی کھیتیاں تلف کرے یا لوگوں کے جانوروں کی اولادوں کو بھی تلف کرے یا انسانوں کی اولادوں کو تلف کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ ایک فساد کی نشانی کے طور پر جو شخص بھی فساد پھیلاتا ہے، گفتگو چھوٹی سی کر دی، اس سے زمین میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے مال اسباب تباہ ہونے شروع ہو گئے، وہ کام بس اتنا ہی کرتا ہے اور وہ چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو اس طرف لگاتا ہے، اس کا کام اور کوئی نہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ایک نشانی اس کی اور ہے جو اگلی آیت میں اللہ کریم نے بتائی ہے، اور اس سے کردار واضح ہو جاتا ہے بندے کا، اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص جو بات کر رہا ہے وہ جھگڑالو ہے کہ نہیں، اور وہ کس قسم کا کردار رکھتا ہے۔ وہ ایک لٹمس ٹیسٹ اللہ کریم نے بتا دیا اگلی آیت میں، لیکن وقت ہو گیا انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے درس میں انشاءاللہ وہیں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔